بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 388 سے 393 باب نمبر 8 عنوان ہے نماز کو بیان کر رہے ہیں۔ 388 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، امش کے واسطے سے انہوں نے مسلم بن سبع سے، انہوں نے مسروق بن اجدہ سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ 399 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمیں سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل کے واسطے سے، وہ ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔ 390 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے حدیث بیان کی کہ بکر بن مضر نے جعفر سے، وہ ابن برمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بہینہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازو کے درمیان اس قدر کشیدگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی۔ اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ 391 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عمر بن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے منصور بن سعد نے میمون بن سیاح کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ 391 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے حمید طویل کے واسطے سے، انہیں روایت کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ہماری طرح نماز پڑھنے لگے اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگے تو ان کا خون اور ان کے اموال پر ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلے اور باطل میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ 393 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمید نے حدیث بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کر کے حدیث بیان کی۔ علی بن عبداللہ بن مدینی نے فرمایا کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمید بن طویل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میمون بن سیاح نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کے وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔